بسم الله الرحمن الرحيم فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى। और जमीन को एक चटियल मैदान कर छोड़ेगा कि ऐ शख्स ना तो तू उसमें मोड़ देखेगा और न ऊंच नीच। उस दिन लोग एक पुकारने वाले इसराफील की आवाज के पीछे इस तरह दौड़ पड़ेंगे कि उसमें कुछ भी कजी न होगी और आवाजें उस दिन खुदा के सामने इस तरह घघिया जाएंगी कि तू घनघनाहट के सिवा और कुछ न सुनेगा। उस दिन किसी के सिफारिश काम न आएगी मगर जिसको खुदा ने इजाजत दी हो और उसका बोलना पसंद करे। जो कुछ उन लोगों के सामने है और जो कुछ उनके पीछे है गरज सब कुछ वो जानता है और ये लोग अपने इल्म से उस पर हावी नहीं हो सकते। और कयामत में सारी खुदाई के मुंह जिंदा पाइंदा खुदा के सामने झुक जाएंगे और जिसने जुल्म का बोझ अपने सर पर उठाया वो यकीनन नाकाम रहा और जिसने अच्छे अच्छे काम किए और वो मोमिन भी है तो उसको न किसी तरह की बेइंसाफी का डर है और न किसी नुकसान का। हमने उसको इसी तरह अरबी जबान का कुरान नाजिल फरमाया और उसमें अजाब के तरह तरह के वादे बयान किए ताकि ये लोग परहेजगार बने या उनके मिजाज में इबरत पैदा कर दे। बस दो जहान का सच्चा बादशाह खुदा बरतरो आला है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के पढ़ने में इससे पहले कि तुम पर उसकी वही पूरी कर दी जाए जल्दी न करो और दुआ करो कि ऐ मेरे पालने वाले मेरे इल्म को और ज्यादा फरमा
اور ہم نے آدم سے پہلے ہی عہد لے لیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، تو آدم نے اسے ترک کر دیا اور ہم نے ان میں سے بات و استقلال نہ پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کیا۔ تو میں نے آدم سے کہا، اے آدم، یقینی تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ چھوڑے تو تم دنیا کی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ کچھ شک نہیں کہ بہشت میں تمہیں یہ آرام ہے کہ نہ تو تم یہاں بھوکے رہو گے اور نہ ننگے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشگی کی زندگی کا درخت اور وہ سلطنت جو کبھی زائل نہ ہو بتا دوں؟ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے اسی میں سے کچھ کھایا تو ان کا اگلا پچھلا ان پر ظاہر ہو گیا، اور دونوں بہشت کے درخت کے پتے اپنے اپنے آگے پیچھے پر چپکانے لگے، اور آدم نے پروردگار کی نافرمانی کی تو راہ ثواب سے بے راہ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے پروردگار نے برگزیدہ کیا، پھر ان کی توبہ قبول کی اور ان کی ہدایت کی، فرمایا کہ تم دونوں بہشت سے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے ایک کا ایک دشمن ہے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو تم اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو شخص میری ہدایت پر چلے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پھنسے گا، اور جس شخص نے میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، الہی میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ خدا فرمائے گا، ایسا ہی ہونا چاہیے، ہماری آیتیں بھی تو تیرے پاس آئی تھیں تو تو انہیں بھلا بیٹھا، اور اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ اور جس نے حد سے تجاوز کیا اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لایا، اس کو ایسا ہی بدلہ دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو یقینی بہت سخت اور بہت دیر پا ہے۔ تو کیا ان اہل مکہ کو اس خدا نے نہیں بتا دیا تھا کہ ہم نے ان کے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے گھروں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے قدرت خدا کی یقینی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی ایک وعدہ اور عذاب کا ایک وقت معین نہ ہوتا تو ان کی حرکتوں سے فوراً عذاب کا آنا لازمی بات تھی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ یہ کفار بکا کرتے ہیں تم اس پر صبر کرو، اور آفتاب نکلنے کے قبل اور اس کے غروب ہونے کے قبل اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور کچھ رات کے وقتوں میں اور دن کے کناروں میں تسبیح کرو تاکہ تم نہال ہو جاؤ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔